بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور بزرگوں، پہلے نفس کی اصلاح کے لیے بزرگان دین بہت مجاہدے کرتے تھے اور مجاہدے کرواتے بھی تھے، بہت مشقت بھرے کام کرتے تھے اور کرواتے بھی تھے۔ نفس کی اصلاح پہلے ایسے کی جاتی تھی، اگر کوئی اللہ والے کے پاس جاتا کہ مجھے اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنے نفس کو سدھارنا ہے، اس کو کام پر لگا دیا، 1 مہینے تک مسلسل وہ پیچھے نیچے جو گیلری ہے اس میں جھاڑو لگانا ہے، بس یہی کام تمہارا۔ اب وہ صاحب 1 مہینے تک جھاڑو لگائیں گے، ظاہر سی بات ہے آدمی کچھ سوچ کر جاتا ہے کہ میرا اتنا اسٹینڈرڈ ہوگا اور میں ایسی خدمت کروں گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اب وہاں دیکھا تو جھاڑو لگا رہے ہیں، تو آدھی اصلاح تو یوں ہو جایا کرتی تھی، نفس جو ہے آدھا تو یوں لائن پر آ جاتا تھا کہ اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج کل تو تقریباً یہ چیزیں ختم ہو گئی ہے، آج کل لوگ اپنے والدین کی نہیں سنتے ہیں تو دوسروں کی کہاں سے سنیں گے۔ اور انسان کی زندگی، ہر انسان اپنی زندگی میں 3 دور اس کے آتے ہی ہیں، ہمیشہ انسان ہمیشہ 3 دور سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلا دور وہ ہے جو گزر گیا، 25 سال والے ہیں، 40 سال والے ہیں، 50 سال والے ہیں، تو انہوں نے جتنی زمانہ گزر چکا ہے، جس کو وہ دیکھ چکے ہیں، ظاہر سی بات ہے گزرے ہوئے زمانے میں آدمی نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کو یاد رہتا ہے اور کبھی کبھار یاد آتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، جب بوڑھے بیٹھ جاتے ہیں آپس میں بات چیت کرتے ہوئے تو کہتے ہیں اللہ معاف کرے صاحب، ہم تو جب جوان تھے تو ہم نے تو ایسا کیا اور ویسا کیا، اور صاحب اللہ معاف کرے ہم تو وہاں چلے جایا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھایا کرتے تھے، اور اللہ معاف کرے صاحب ہم نے تو ایسا کیا۔ یہ انسان کا گزرا ہوا زمانہ ہے۔ اگر اس کو گزرا ہوا زمانہ یاد آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں آدمی کثرت سے استغفار کرے، اس کو فخریہ انداز میں بیان نہیں کرے بلکہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی مانگے کہ میں نے نادانی میں یہ حرکتیں کر لی، بس اب آپ ہی معاف کریں گے تو اس پر معافی کا قلم چلے گا۔ اور اگر آپ نے فائل نکال لی اور لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی تو ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی۔ تو اپنا ماضی کو یاد کر کے، گزرے ہوئے زمانے کو یاد کر کے کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے۔ دوسرا زمانہ وہ ہے جو ابھی چل رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو بہت اچھی گزر رہی ہیں، ماشاءاللہ کمائی بھی اچھی ہو رہی ہے، سکون ہے، گھر کا مکان ہے، گھر کا کاروبار ہے، بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، وہ بھی کام کاج سے لگ گئے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایک شکل یہ ہے، ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمام کے تمام نعمتیں یہ جو ہمیں ملی ہوئی ہیں آپ ہی کے احسان اور آپ ہی کی نعمتوں کے طفیل ملی ہیں، ورنہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں۔ ہم کیسے ہیں وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اور اگر
ابھی جو حالات چل رہے ہیں، کنڈیشن خراب ہے، غربت ہے، تنگدستی ہے، افلاس ہے، پریشانیاں ہیں، حالات دن بدن، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار چل نہیں رہا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو کرنے جاتا ہوں الٹا ہی ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ایسی صورت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور صبر کریں اور یہ کہیں اے اللہ، آپ کی طرف سے اگر یہ حالات آئے ہیں تو ان کو بدلنے والے بھی آپ ہی ہیں۔ آپ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے ہم ہر حال میں آپ سے خوش ہیں، آپ سے ہم کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ ہمارے بھائی لوگ کیا کرتے ہیں، جب حالات تھوڑے سے 19 سے آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرو، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی جس کی سزا ہم کو مل رہی ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے، سزا تو اللہ دیتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اگر سزا دینے پر آ جائے تو ایک سانس کا گزارنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ہاں حالات 19-20 ہو سکتے ہیں، اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اور تیسرے حالات وہ ہیں جو ابھی ہم نے دیکھے نہیں ہیں، آئندہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا کسی کو علم نہیں، اس لیے فرمایا گیا ایسی صورتحال میں آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اے اللہ آنے والے حالات کیسے ہوں گے، اس میں جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرما اور تمام اچھائیوں سے ہم کو مالامال فرما۔ اس لیے کہ جب آدمی صبر سے کام لیتا ہے، شکر سے کام لیتا ہے، استغفار سے کام لیتا ہے، استعاذہ سے کام لیتا ہے، یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی۔ نمبر 1، گزشتہ زمانے میں گناہ یاد آئے تو استغفار کرنا۔ نمبر 2، حالات اچھے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو اور بڑھاؤں گا۔ اور اگر حالات خراب ہوں تو شکوہ شکایت نہیں کرنا ہے بلکہ صبر کرنا ہے اور اللہ ہی سے اس کو دور کرنے کی دعا بھی کرنا ہے، کیونکہ جب تک کہ وہاں سے گرین سگنل نہیں ہوگی، آپ کتنے ہی جتن کر لو، کتنے تعویذ کر لو، کتنے مولاناؤں کے پاس چلے جاؤ، کتنی درگاہوں پہ چلے جاؤ، کہیں پر بھی چلے جاؤ، اگر وہاں سے گرین سگنل نہیں ہے تو کوئی مائی کلال، کوئی دنیا کا مولوی اور مفتی اور کوئی پیر کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر حالات ٹھیک نہیں ہیں تو صبر کریں، دعا کریں۔ اور چوتھے نمبر پر آئندہ آنے والے زمانے میں حالات کیا ہوں گے کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کی پناہ کیا ہے؟ عبادات کا اہتمام کریں، مسجدوں کو لازم پکڑے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، ذکر اذکار کی کثرت کریں، پھر ہمارا قلب اور ہمارا نفس اور ہمارا دل جس کو اللہ کی محبت کی ضرورت ہے، اللہ تو بہت محبت کرتا ہے بندوں سے، لیکن بندے کو بھی تو ضرورت ہے کہ وہ محبت کا اظہار کرے۔ وہ جبھی ہو سکتا ہے جب ان چیزوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اور اپنے قلب کا کنیکشن سیدھا اللہ سے جوڑے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب